السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ جس نے ابھی تک میرا چینل حافظ ارشد علی کے نام سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، نکاح کرنا جو ہے سنت ہے، لیکن ہم نے اس سنت کو غیروں کا طریقہ پر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب ہم نے سارے کے سارے جو طریقے ایجاد کر لیے ہیں وہ غیروں کے لیے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھو گے یا 4 فرض پڑھو گے یا 2 سنت ہی پڑھو گے، کبھی دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے 2 رکعت سنت کے لیے ڈھول بجوائے ہوں یا ڈی جے بجوائے ہو یا ڈانس ہوا ہو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، تو اس کے اندر ڈھول ڈی جے کیوں بج رہے ہیں؟ یاد رکھنا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ دوسری بات، وہاں بے پردگی اس قدر ہونے لگی ہے بے تکی، یعنی کہ اللہ نے اس امت میں 2 چیز اتنی بہترین عطا فرمائی اس امت کو، شرم و حیا۔ لیکن جس جگہ شادی ہوتی ہے، نہ تو بھائی کو شرم ہے کہ بہن کی ڈانس کرتے ویڈیو بنا رہا ہے، اور نہیں بہن کو شرم ہے کہ بھائی کی بھی اتنی شرم نہیں ہے اسے کہ بھائی کے سامنے ڈانس ہو رہا ہے، اور نہ بیوی کو شرم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے پوری محلے کے اندر ڈانس کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے شوہر سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو روکو ڈانس کرنے سے، ورنہ یاد رکھنا اگر آج آپ نے ان گناہوں سے نہیں روکا تو یاد رکھنا کہ ایک عورت کل قیامت کے دن 4 جنے کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، یہ 4 جنے ہیں کہ جو جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو رہا ہے کہ نہ تو باپ اپنی بیٹی کو روکتا ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کو روکتا ہے، نہ بھائی اپنی بہن کو روکتا ہے، نہ بیٹا اپنی ماں کو روکتا ہے، اور اس پر اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ واہ بہن تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا، واہ میری بیوی تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا، یا میری بہن تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا۔ تو یاد رکھنا یہی وہ عورت ہوگی کہ جو کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑے گی اور 4 جنے کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا اس گناہ سے؟ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکا تو نے اس گناہ سے؟ اسی طریقے سے بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تو نے اپنی ماں کو اس گناہ سے کیوں نہیں روکا؟ جب تو ہر ضد پوری کیا کرتا تھا تو نے اس گناہ سے کیوں نہیں ضد کر کے روکا؟ اسی طرح بھائی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اجازت کیوں دی؟ سارے سوالات ہوں گے، اور ہم اس فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آ گئے تو جانے کے نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی آیا، چاہے وہ چرند ہو، درند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، سب کو موت آنی ہے ایک دن۔ سب کو اس تختے پر لیٹنا پڑے گا، سب کو قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ان خرافاتوں سے رکنا پڑے گا۔ اگر ہم ان خرافات سے نہیں رکے تو آگے آنے والی نسل اس کام کو بہت ضروری سمجھ کر کرے گی، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس چیز کو وہ گناہ نہیں سمجھے گی اور نیک کام کر کر کرے گی۔ تو اسی لیے جو حضرات شادی کر رہے ہیں یا نکاح کر رہے ہیں وہ سنت مطابق نکاح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچہ ہو۔ جس نکاح کے اندر کم خرچہ ہوگا اس کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، اور اولاد بھی نیک ہوگی۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ایک عورت جا کر پورے مجمع کے اندر، پورے محلے کے اندر جا کر ڈانس کر رہی ہے، وہ کیا اس کی گود سے مولوی یا حافظ پیدا ہوں گے؟ کیا اس کی گود سے ولی پیدا ہوں گے؟ آج عورتوں کو اتنی بھی شرم نہیں ہے
کہ اپنے اولاد کو جب وہ دودھ پلاتی ہے نہ تو وہ سر ڈھک کے پلاتی ہے، نہ وہ وضو کر کے پلاتی ہے، حالانکہ یہ ادب کے تقاضے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی کہ جو بچہ ریکارڈنگ کرتا ہے تو اسی لیے آپ دودھ پلائیں، وضو کر کر پلائیں، سر ڈھک کر پلائیں، انشاءاللہ اس سے بچے بہت بڑا اثر دکھے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اب کیا کرتی ہیں میں کہ دودھ پلا رہی ہیں بچے کو اور گانے بھی چل رہے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے گانوں کے نام تک یاد ہیں، لیکن نبیوں کے نام پوچھ لیں، صحابہ کے نام پوچھ لیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی میں ڈال دیا، شروعات گانوں سے کر دی، شروعات اس کو ٹی وی دیکھنے میں کر دی، تو پھر کیا وہ اللہ اللہ کرے گا؟ کیا وہ حافظ بنے گا؟ کیا وہ قاری بنے گا؟ کیا وہ مولوی بنے گا؟ تو اسی لیے آپ ان خرافات سے دور رہیں اور اس گناہ سے دوسروں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر انعام دے گا اگر آپ اس گناہ سے باز آ گئے۔ دیکھیے نکاح کرنا سنت ہے اور اس کام کو سنت سمجھ کر ہی ادا کریں، یہ ڈھول ڈانس وغیرہ ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، بعد میں نقصان ہی نقصان ہے اور سکون بھی نہیں ملتا۔ تو اسی لیے ان گناہوں سے پورے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے نیک، اگر ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ چھوڑنے کا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری منزل کو اور آسان فرما دے گا۔ اور جو میں نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گا نا وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بنے گی کہ لڑکیوں کے رشتوں میں کمی پیشی کیوں ہو رہی ہے، یعنی کہ لڑکیوں کے رشتے آنے بند کیوں ہو جا رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ طریقہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔